السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل موحدا لم يرح راحية الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قتل موحدا لم يرح راحیة الجنہ، لم يرح یا لم یرح دونوں قرأت درست ہے۔ من قتل موحدا لم يرح راحیة الجنہ، جو شخص کسی موحد کو قتل کر دے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ لم یرح راحیة الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ موحد کیا ہے؟ کسی غیر مسلم کو پناہ اور ٹھکانہ دینے کے بعد دھوکے سے اس کو قتل کر دینا۔ تو موحد کا قتل سنگین جرم ہے۔ یہ قاتل جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لم یرح راحیة الجنہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت یعنی دوری سے بھی محسوس کی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل ایک سنگین گناہ ہے۔ یہ قتل کسی کا بھی ہو، قتل کسی بھی کا ہو، کیا مسلم کیا غیر مسلم، کسی بھی نفس کو کسی بھی جان کو بلا وجہ مارنا، یہ اسلامی شریعت میں بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی کوئی مسلمان کسی ایسے کافر کو قتل کر دے جو پناہ میں ہو، جس کو ٹھکانہ ملا ہو، جو جزیہ اور ٹیکس دیتا ہو، جس کو موحد کہا جاتا ہے، کسی موحد کو قتل کر دے تو جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری شریعت میں یا دین اسلام میں قتل کتنا سنگین جرم ہے، اور غیر مسلم کا بھی قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ سنگین جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ الزام ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، دھوکے سے کسی موحد کو، ذمی کو پناہ اس کو ملنے کے بعد قتل کر دیتا ہے تو اس کی آخرت برباد ہو گئی، سمجھ لیجیے۔ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں، ناحق کسی بھی شخص کا خون نہ بہائیں۔ کسی کا خون بہانا، جان مارنا ہماری شریعت میں بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اس بڑے جرم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قتل جیسی سنگین برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔